بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، 25 دسمبر پوری دنیا میں کرسمس ڈے کے نام سے منایا جاتا ہے۔ پہلے عیسائی لوگ مناتے تھے، بعد میں ان کو دیکھا دیکھی دوسرے لوگوں نے بھی منانا شروع کر دیا۔ عیسائی اس دن کو اس خوشی میں مناتے ہیں کہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اور ان کا یہ بھی عقیدہ ہے نعوذ باللہ کہ اس دن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنا تھا۔ نعوذ باللہ، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ تو چونکہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، تو اس خوشی میں عیسائی اور کرسچن اس دن کو مناتے ہیں۔ لیکن دوستو، پہلی بات تو یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کون سے دن ہوئی تھی، اس میں اختلاف ہے۔ بعض لوگوں نے کہا 6 جنوری کو، بعض نے کہا 19 کو، بعض نے کہا 25 دسمبر کو، بعض نے اور بھی تاریخیں بتائی۔ اسی لیے آج بھی بہت سے عیسائی طبقوں میں 6 جنوری کو کرسمس منایا جاتا ہے، بعض میں 19 کو منایا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس میں کیا ہے، اختلاف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی شروعات کیسے ہوئی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 300 سال کے بعد تک تو کرسمس کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اس کے بعد سے اس کو منانا شروع کیا گیا، اور اس کی شروعات اس طرح ہوئی کہ کچھ لوگ اس دن جمع ہوئے اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بیان کرنا شروع کیا۔ تو لوگوں نے ان سے کہا کہ بھئی پہلے تو ہم اس دن کو نہیں مناتے تھے، اب تم نے منانا کیوں شروع کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس میں کیا برائی ہے کہ ہم جمع ہوتے ہیں اور لوگوں تک جو عیسیٰ علیہ السلام کی جو اچھی تعلیمات ہیں وہ لوگوں تک ہم کیا کرتے ہیں، پہنچاتے، اس میں کیا برائی ہے؟ تو اس طرح اس کی کیا ہوئی، شروعات ہوئی کہ اس دن لوگ جمع ہوتے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کی خوبیاں، اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات لوگوں کو سنائی جاتی تھی اور سنی جاتی تھی۔ لیکن بعد میں پھر اس نے تہوار کا رنگ پکڑا، اس میں پھر میوزک آیا، ناچ گانا آیا، اسی طریقے سے شراب آیا، پھر زنا آیا، اور پھر آج اس کا کیا حال ہو گیا ہے۔ آج 25 دسمبر کو آپ مغرب میں دیکھیں، یورپ میں دیکھیں، کتنی برائیاں ہوتی ہیں۔ زنا ہوتا ہے، شراب نوشی ہوتی ہے، شراب پی جاتی ہے، جوئے کھیلے جاتے ہیں، کتنی عورتوں کی عزت لوٹی جاتی ہے۔ اس کی شروعات تو ایک اچھے مقصد سے ہوئی تھی، لیکن بعد میں اس نے یہ رنگ پکڑ لیا۔ اسی لیے اسلام لوگوں کی بیماری کو جانتا ہے، اسی لیے اسلام نے کسی کی پیدائش وغیرہ کے موقع پر خوشی منانے کی اجازت ہی نہیں دی، اس لیے کہ معلوم ہے کہ شروع میں تو اچھے انداز سے ایک چیز شروع ہوگی اور بعد میں آگے جا کر وہ ایک غلط روح پکڑ لے گی، اس لیے اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ تو یہ تو کرسمس کی شروعات کیسے ہوئی، اس کے متعلق کچھ میں نے بتلایا۔ دوسری بات یہ کہ بہت سے ساتھی یہ پوچھتے ہیں کہ کرسمس کے دن کرسمس کی مبارکباد دینا، میری کرسمس کہنا، یہ کیسا ہے؟ تو دیکھیے، اس کا جواب یہ ہے کہ عیسائی لوگ جو یہ دن مناتے ہیں، اس عقیدے کے ساتھ مناتے ہیں کہ نعوذ باللہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے لڑکے ہیں، یہ عقیدے کے ساتھ مناتے ہیں۔ اور چونکہ یہ عقیدہ کفریہ عقیدہ ہے، شرکیہ عقیدہ ہے، تو اگر ہم اس دن ان کو مبارکباد دیتے ہیں تو گویا ہم ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں اور ان کے اس نظریے کی ہم کیا کر رہے ہیں، تائید کر رہے ہیں۔ اس لیے اس کی مبارکباد دینا بالکل جائز نہیں ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ تو ہمیں عید کے دن عید کی مبارکباد دیتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں دے سکتے؟ تو دیکھیے، اس کا صاف سا جواب یہ ہے کہ ان کے مذہب میں اس کی اجازت ہے کہ آپ کسی بھی مذہب والوں کو ان کے تہوار کی مبارکبادی دے سکتے ہیں، لیکن ہمارے مذہب میں اس کی اجازت نہیں ہے، اس لیے ہم نہیں دیں گے۔ ہاں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر اب ہم ان کے ساتھ اچھا تعلق نہیں رکھیں گے، بلکہ شریعت نے تو اس کی تعلیم دی ہے کہ ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آئے، کسی مذہب کا آدمی ہو اس کے ساتھ ہم اخلاق کے ساتھ پیش آئے۔ لیکن ان کے جو مذہبی تہوار ہے جن کا تعلق شرکیہ اور کفریہ عقائد سے ہے، ہم اس میں شریک بھی نہیں ہوں گے اور اس کی مبارکباد بھی نہیں دیں گے۔ اسی طریقے سے ایک اور بات کہ ہمارے یہاں جو اسکولیں ہوتی ہیں، اس میں اس دن بچوں کو یہ سانتا کلوز کا جو ڈریس پہنایا جاتا ہے، وہ داڑھی، سفید داڑھی اور پھر ٹوپی، تو اس طرح کا بھی پہنایا جاتا ہے۔ تو یہ بھی پہنانا صحیح نہیں ہے، چونکہ اس طرح پہنیں گے تو پھر یہ جو غلط عقائد ہے، غلط نظریات ہے، اس سے بچوں کا تعلق بڑھے گا۔ غیر مخصوص طریقے سے
یہ سب چیزیں ان کے دلوں میں اترے گی، اس لیے ان کو نہ پہنائے۔ اگر کسی اسکول میں پہنانا ضروری ہے تو ایسی اسکولوں میں اپنے بچوں کو نہ بھیجیں۔ ان کی دنیاوی تعلیم اور ایجوکیشن سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ان کے عقائد مضبوط کیے جائے، ان کے عقائد مضبوط ہو، وہ اپنے دین میں اور اسلام میں کیا ہو، پختہ ہو۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو پوری بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔